الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جمع ہونے کا مقصد ہے نئے گھر کے اندر میں داخل ہونا. ہمارے یہاں یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم جب نئے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو میلاد کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں. بہرحال یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بتانے کے لیے علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں تو بس دو چار باتیں یہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ رمضان سے بہت قریب ہیں. یوں کہنے کہ رمضان ہم لوگوں کے سر پر ہے. دو چار دن کے بعد انشاءاللہ ہم سب گھر بنانے والے صاحب آج گھر کے اندر میں داخل ہوئے ہیں. دو چار دنوں کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ رمضان میں داخل ہو جائیں گے. بس ایک بات یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت جو بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. خواہ وہ نعمت اولاد کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، یا بچوں کی شکل میں ہو، یا روپے پیسوں کی شکل میں ہو، یا زمین جائیداد کی شکل میں ہو، یا گھر کی شکل میں ہو، یا اور کسی قسم کے مال و زر کی شکل میں ہو، یا بیماری کے بعد صحت کی شکل میں ہو. جس شکل میں بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ جب جو نعمتیں اللہ رب العزت محض اپنے لطف و کرم سے ہمیں عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ادا کریں، یعنی 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھیں اللہ کے رضا کے واسطے، اور پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں. یہ اسلامی طریقہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے. تو میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ رمضان سے بہت قریب ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو 2-4 لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی توجہ نہیں دے رہے. اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو میں باتیں نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں
وہ قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جو بھی باتیں آپ سنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس لیے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اور توجہ کرنا یہ ادب میں داخل ہے، بے توجہی بے ادبی میں داخل ہے. تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہم سب کس کے قریب ہیں؟ رمضان. رمضان کہ ہم لوگ کس کے قریب ہیں؟ رمضان. رمضان کے قریب ہیں. رمضان آنے والا ہے. ایک بات یہ عرض کروں آپ سے کہ جب بھی رمضان شریف آتا تھا تو رمضان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام نے وعظ فرماتے اور یہ فرماتے کہ کون آ رہا ہے، وہ دیکھو کون آ رہا ہے. ایک دفعہ فرمایا دیکھو کون آ رہا ہے، پھر فرمایا دیکھو کون آ رہا ہے. تو سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی نازل ہوئی؟ نہ. کیا کوئی فرشتہ آ رہا ہے؟ نہ. کیا کوئی لشکر ہم پر حملہ کرنے والی ہے؟ نہ. فرمایا پھر کون آ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے. یہ لوگوں کو متنبع کر کر متوجہ کر کر پھر یہ فرمانا کہ رمضان آ رہا ہے. بات کیا تھی؟ بات کا اصل یہ تھی، یہ بتانا مقصود تھا کہ رمضان کیا چیز ہے. اب رمضان کے تعلق سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں رمضان کے تعلق سے باتیں کروں گا. نہ، اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے. میں تو صرف پوائنٹ کو پکڑ کے بات کرتا ہوں، صرف مقصد کی بات کرتا ہوں. میں یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان کیوں آتا ہے؟ ممکن ہے کہ آپ کے پاس اس کا جواب ہو، پھر بھی میں ایک جواب از خود بتا دیتا ہوں. رمضان کیوں آتا ہے؟ رمضان کا مطلب کیا ہے اور رمضان آتا کیوں ہے؟ رمضان کا مطلب رمضان یرمض کے معنی جلنے اور جلانے کے ہیں. تو رمضان کا مطلب کیا ہوا؟ جلا دینے والا. بات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رمضان کا مطلب کیا ہوا؟ جلا دینے والا. اب تعجب کی بات ہے کہ رمضان کو ہم لوگ بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، سحر اور افطار کا انتظام کرتے ہیں. پھر یہ مطلب کیسا؟ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں مگر رمضان کا مطلب ہوتا ہے جلا دینے والا. کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مطلب جلا دینے والا. کیا مطلب؟ کہ یہ رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے. رمضان آ رہا ہے کس لیے؟ ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے، ہمارے سیئات کو جلانے کے لیے. ہمارے اندر دلوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں وہ اس کی شکل میں ہو، حسد کی شکل میں ہو، غضب کی شکل میں بھی ہو، ساری برائیوں کو جلانے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا محلے میں، گاؤں میں، کہ ایک جگہ کوڑا جمع کیا جاتا ہے. گاؤں کے ایک کنارے سارے گاؤں کا کچرا جمع ہوتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. محلے کے ایک کنارے میں، پورے گاؤں کے کنارے میں پورے گاؤں کا کچرا جمع ہوتا ہے.
जोर से बोल। اور کچھ دنوں کے بعد پھر اس کچڑے میں آگ لگا دی جاتی ہے. سارے گاؤں کو صاف کرنے کے لیے کچرا نکالا, اس کچرے کو اٹھا کر ایک جگہ پر ڈالا, پھر کچھ دن کے بعد جب وہ بہت سارا کچرا ہو گیا, جمع ہو گیا, پھر اس کے اندر آگ لگا کے ختم کر دیا. تو آگ لگانے کے بعد وہ کچرا جل جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ بولے پیچھے والے, جل جاتا ہے نا. اسی طریقے پر پورے سال گناہ کر کر کے ہمارا دل کالا ہو چکا ہے, کالا ہو چکا ہوتا ہے. جیسے برسات کے موسم میں جگہ جگہ خصوصاً ٹیبل پر کدے جم جاتا ہے, نہیں جمتا, کدے جم جاتا ہے. پھر اس کدے کے اوپر اگر پیر رکھے تو دھڑام سے گرتے ہیں, نہیں گرتے؟ کبھی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے, کبھی پیر ٹوٹتا ہے, کبھی ہاتھ ٹوٹتا ہے, نہیں ٹوٹ جاتا ہے. تو اس ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کدے کی صفائی کرتے ہیں. اسی طریقے پر پورے سال شوال سے لے کر شعبان تک پورے 11 مہینے اتنے گناہ کرتے ہیں بندے, اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ان کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. کالا کیسے ہوتا؟ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جب مشہور حدیث, اور بارہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ دل پر لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو صفائی ہو جاتی ہے, اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ کالا داغ اسی جگہ موجود رہتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا کالا نقطہ لگتا ہے. اسی طریقے پر نقطہ لگتے لگتے پھر ایک دن پورا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ اتنا گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں صبح شام اور رات و دن کہ توبہ کرنے کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی. پھر اللہ کرم یہ کرتا ہے کہ ہمیں رمضان جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا کرتا ہے جو آ کر کے ہمارے دلوں کی صفائی کر دیتا ہے, ہمارے سینوں کی صفائی کر دیتا ہے, ہمارے دماغ کی صفائی کر دیتا ہے, بلکہ یہ کہہ لیں کہ پوری باڈی کی صفائی کر دیتا ہے. پوری باڈی کی سروس کرنے کے لیے آتا ہے رمضان. بائک چلانے والے, کار چلانے والے, کوئی بھی گاڑی چلانے والے اپنی گاڑی کو ایک دفعہ سروس میں ڈالتے ہیں نا, کچھ مہینوں میں سروس میں ڈالتے ہیں نا. سروس میں میکینک کیا کرتا ہے؟ پورے پارٹ کو کھول کر سب کی صفائی کرتا ہے, جو ٹوٹا بھاگا ہو اسے چینج کر دیتا ہے اور گاڑی کو ایک دم ٹچ بنا کر آپ کے حوالے کر دیتا ہے. پھر آپ 2-4 مہینے ایک دم دھام کے چلاتے ہیں, نہیں؟ اسی طریقے پر رمضان کو اللہ لاتا ہے تاکہ یہ رمضان آ کر ہماری روح کو بھی تازہ کر دے, ہماری باڈی کو بھی تازہ کر دے, ہماری روح کی بیماری کو بھی جلا دے, ہماری روح کی گندگی کو بھی جلا دے, ہمارے جسم کی گندگی کو بھی جلا دے, ہمارے دل کے برتن کو ایک دم صاف کر دے, ہمارے دماغ کے برتن کو ایک دم پاک کر دے. اس لیے اللہ یہ رمضان کو لاتا ہے تاکہ ہمارے سارے گناہ دھل جائیں, جل جائیں. اب یہ بتائیے اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ رمضان دے کر ہمارے گناہوں کو جلا ڈالا. تو اللہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہے, ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے, غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے, گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ سوائے فرشتوں اور سوائے انبیاء اور رسول کے جتنے بھی انسان ہیں اور جنات ہیں, یہ سب کے سب گنہگار ہیں. کوئی بڑا گنہگار ہے, کوئی مجلا گنہگار ہے, کوئی چھوٹا گنہگار ہے. گنہگار تو سب ہے. جب سب گنہگار ہیں تو ایک مزے کی بات بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنہگار تو بندہ ہوتا ہی ہے, بہترین گنہگار وہ ہے. سنے, گنہگار کی تعریف ہو رہی ہے. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ گناہگار کی تعریف ہو رہی ہے نبی کی زبان مبارک سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار تو بندہ ہوتا ہی ہے, بہترین گناہگار وہ بندہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرے, جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لے. خطا ہو گئی, اللہ تو معاف کر. گناہ ہو گیا, اللہ تو معاف کر. تو یہ رمضان جو آ رہا ہے
ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے، 2 کام کرنا ہے۔ اپنی روح کو پاک کرنے کے لیے، اپنی باڈی کو بیماریوں سے اور اللہ کے عذاب سے، ہر طرح کی غلاظت سے بچانے کے لیے 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے دل سے توبہ کریں۔ دل کے اندر اگر کسی کی نفرت ہے اس کو نکالیں، حسد ہے نکالیں، بغض ہے نکالیں۔ اکابرین اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رات کو، روزانہ رات کو جب سویا کرو تو یہ کہہ کے سویا کرو کہ یا اللہ، میں نے سب کو جس نے مجھ پر ظلم کیا میں نے اسے معاف کیا، اور تیری ہر مخلوقات کی طرف سے، تیرے ہر بندے کی طرف سے میں نے اپنے دل کو صاف کیا۔ رات کو سب کو معاف کر کے دل کو صاف کر کے سویا کرو۔ صبح کو اٹھو گے تو جنتی رہو گے، صبح کو اٹھو گے جنتی رہو گے، مر گئے سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنے چھوٹے سے عمل کرنا۔ تو ہر گناہ سے کیا کر لیں؟ اپنے دل کو صاف کر لیں، اور اپنی باڈی کا، اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی پوچھے گا، اور آپ کو صحت اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس صحت کی حفاظت کریں۔ ہر اس چیز سے بچے جو اس صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ صحت ہزاروں نعمت سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ صحت ہی نہیں ہوگی تو پھر دنیا میں آپ کریں گے کیا؟ تو 2 کام ہمارے پاس، ہمارے سامنے ہے۔ ایک تو اللہ کا انعام ہمارے لیے کہ رمضان خود آ رہا ہے ہمارے سارے گناہوں کو دھونے کے لیے، لیکن گناہ انہیں کا دھلے گا رمضان میں، یاد رکھیں۔ رمضان میں گناہ انہیں کا دھلے گا جنہوں نے ماں باپ کو نہ ستایا ہو، بیوی بچوں کا حق ادا کیا ہو، ان پر ظلم نہ کیا ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کی ہو، شراب نہ پیتا ہو تو توبہ کر لیا ہو، نماز نہ چھوڑتا ہو، رمضان کے روزے نہ چھوڑے، رات کی تراویح نہ چھوڑے، اور کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا اس سے سلام کر کے بات شروع کر دے، دل کو ہر کسی کی طرف سے صاف کر دے۔ ان لوگوں کے گناہ جلیں گے، ان کی مغفرت ہوگی، اور ان کے لیے رمضان مبارک بنے گا۔ ان کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں، اب کیا کریں کہ ہم تو انہی میں سے ہیں، گناہگاروں میں سے، ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے بھی توبہ ہے۔ اگر ماں باپ کو ستایا ان سے معافی مانگ لیں، بیوی کو ستا رکھا ہے تو ان سے بھی معافی مانگ لیں۔ ہم تو بیوی کو سلام کرنا ہے سمجھتے ہیں، ان سے معافی مانگنا تو بہت دور کی بات، بیوی سے معافی مانگیں گے؟ نہیں، وہ بھی اللہ، آپ کی بیوی بعد میں ہے، اللہ کی بندی پہلے ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے، آپ کی بیوی تو بعد میں بنی۔ لہٰذا اگر بیوی پر ظلم کیا ان سے بھی معافی مانگے۔ بچوں پر ظلم کیا ہے تو ان کے حق کو ادا کریں، ایسا کام کریں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لیں، غرضے کے ہر گناہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے کہہ دیں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کرتا۔ اس کے بعد رمضان کو رمضان کے طریقے پر گزاریں، یعنی روزہ پورا رکھیں، رات کی تراویح پوری پڑھیں، اور صدقہ فطر جو ہوتا ہے وہ ادا کریں، مال ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ پھر ہمارے بھی سارے گناہ دھل جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ ہمارے